السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، میرے پیارے بزرگوں، بھائی اور دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، میں ہوں شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹرسٹ ٹی وی اسلامک نیوز چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ آف انڈیا یہ ایک اسلامک تنظیم ہے۔ اسی تنظیم کے زیر اہتمام آئی ٹرسٹ ٹی وی اسلامک نیوز چینل کا سنچالن کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی ہے کہ اسی نے ہم کو یہ شرف بخشا ہے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں دینی باتوں کو پیش کرتے رہیں اور آپ کے لیے معلوماتی باتوں کو پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ آئیے آج میں آپ کی خدمت میں چند اہم باتیں پیش کرنے والا ہوں، اسے آپ بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں ڈھیر ساری نصیحتیں ملیں گی۔ آئیے دیکھیے، آج کل معاشرے کے اندر تمام برائیاں پنپ رہی ہیں اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر تمام برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اس سے ہمیں ایک بڑا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں دنیا کی خبریں معلوم پڑ جاتی ہیں، حالات کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اسی سے ہم کو ایک بات معلوم پڑتی ہے اور وہ بات یہ ہے جو بہت ہی اہم، بہت ہی خاص ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ ضرور سنیے۔ وہ بات کون سی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ آج کل دوسرے قوم کے لوگ مسلم خواتین کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، وہ اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پلان میں یہ کام ہو رہا ہے کہ مسلم خواتین کو، مسلم لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسا کر کے ان سے شادی کری جائے اور انہیں غیر مسلم بنا لیا جائے، اور جو ان سے پیدا ہونے والی اولاد ہوگی وہ بذات خود یعنی خود بخود غیر مسلم پیدا ہوگی۔ اسی षड्यंत्र کو وہ اپنے اس کام کو انجام دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمیں آج سوشل میڈیا کے مادھیم سے معلوم پڑ رہی ہے، لہذا یہ بہت ہی اہم، بہت ہی خاص بات ہے، اسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص ہماری خواتین حضرات کو جو کہ اس طریقے سے ان کے جان میں پھنس جاتی ہیں اور برائی کے راستے پر چل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو خراب کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس راستے کو اختیار بالکل نہ کریں، ہرگز نہ کریں، اور ان سے ہر سنبھو ہو سکے بچنے کی کوشش کرتی رہیں، کیونکہ اگر وہ آج اگر یہ بچ جائیں گی تو کل انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی یہاں وہ کامیاب ہو جائیں گی۔ اگر انہوں نے آج بچنے کی کوشش نہیں کی تو ان کی دنیا خراب ہو جائے گی اور ان کی آخرت بھی بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ لہذا انہی تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے الاسلام فاؤنڈیشن ٹیم نے یہ طے کیا ہے کہ کیوں نہ ان کی اصلاح کے لیے، خواتین کی اصلاح کے لیے پروگرام کیے جائیں اور انہیں دینی باتوں کو سمجھایا جائے، انہیں اسلام کے بارے میں بتلایا جائے، انہیں برائیوں سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایسا بیہودہ کام جو لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے مسلم خواتین بے پردہ ہو جائیں اور وہ کھلم کھلا سر عام سب کے سامنے آ جائیں۔ لہذا انہیں ان برائیوں سے بچانے کے لیے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم ہمارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے محلہ محلہ کے اندر، گھر گھر میں جا کر کے ان کی خواتین کو، گھروں کی خواتین کو، ان کو یہ بات پہنچائیں، یہ بات انہیں سمجھائیں کہ دیکھو یہ غلط راستہ ہے، اس پر چلنے کی کوشش قطعاً نہ کرنا، کیونکہ اگر تم اس پر چلو گی تو ایک برائی کے راستے پر چلو گی۔ تو اس سے بچانے کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ دینی پروگرام کو کیا جائے، بالخصوص خواتین حضرات کے لیے۔ تو لہذا ہمارے خاص جو ہمارے ٹیم کے لوگ ہیں ان میں ہمارے خاص فضیلت الشیخ حافظ و مولانا جناب محمد عاصم السلفی اٹاوی حفظہ اللہ ہے، اور
حافظ و مولانا جناب محمد اشرف صاحب السلفی اٹاوی حافظہ اللہ ہے. الحمدللہ ان دونوں نے مل کر کے ہمارے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ ہم لوگ یہ کام ضرور کریں گے, فی سبیل اللہ کریں گے, انشاءاللہ اللہ کے راہ میں کریں گے, تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں, جو بےہودگی پنپ رہی ہے, جو بے پردگی پنپ رہی ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. لہذا اللہ رب العالمین کے توفیق سے آج میں آپ کی خدمت میں یہ پہلا پروگرام پیش کر رہا ہوں, جسے ہمارے ایک محلے کے اندر اس کا انعقاد کیا گیا, جہاں پر چند خواتین حضرات موجود تھیں. ان کے سامنے الحمدللہ ان دونوں عالموں نے اپنی باتوں کو پیش کیا ہے, قرآن اور احادیث کی روشنی میں پیش کیا ہے, تاکہ ان کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ دیکھو برائی ہی ہوتی ہے. جو برائی کرتے ہیں تو ان کی برائی آخرت کے دن ان کے لیے وبال جان بن جائے گی, اور ان کو جہنم کی طرف لے جانے کا راستہ بن جائے گی, لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. لہذا ان کو ان برائیوں سے روکنے کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ علماء کرام جڑ گئے ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے, یہ دینی خدمات کو انجام دینا شروع کر دیا ہے. تو آپ کی خدمت میں پہلا پروگرام پیش ہے خواتین حضرات کے تعلق سے. اس سے آپ بغور سماعت فرمائیں اور اسے آپ اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں, تاکہ تمام خواتین حضرات اس بیان کے ذریعے سے, ان باتوں کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر سکیں, فائدہ اٹھا سکیں, اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہیں. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جس طرح سے اور لوگ جڑے ہوئے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارے اس کام کے اندر ہمارا ساتھ دیں, ہمارا تعاون کریں, تاکہ ان کاموں کو بآسانی کیا جا سکے, تاکہ اصلاح ہو سکے, معاشرے کی اصلاح ہو سکے, اس سماج کی اصلاح ہو سکے, مسلم خواتین کی اصلاح ہو سکے. تو لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا تعاون ضرور کریں. اب آپ کی خدمت میں پیش ہے پہلا پروگرام, جو کل ہی کیا گیا ہے اتوار کو, بروز اتوار 29 اگست 2021 کو, جسے ہمارے علماء کرام حافظ و مولانا جناب محمد عاصم السلفی اٹاوی حافظہ اللہ اور حافظ و مولانا جناب محمد اشرف صاحب السلفی اٹاوی حافظہ اللہ نے بیان کیا ہے. آپ ان کی باتوں کو بغور سماعت فرمائیں, آپ کی خدمت میں یہ پیش ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی ہم دینی خدمات انجام دیں, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اخلاص اور تقوی کے ساتھ دینی کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا, ہر قسم کی فراوانی ہمیں دی, اور ساتھ ہی ساتھ آج کی اس مبارک محفل میں ایک دینی پروگرام میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. بے شمار سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر, تمام رسولوں پر, بالخصوص امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر,
اللهم صل عليه وآله وسلم. ماحول کو دیکھتے ہوئے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں عورتوں کا کردار. ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں. معاشرہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے بلکہ انسان جہاں پر اکٹھے رہتے ہیں انسان کے اکٹھے رہنے کے بعد وہاں پر ایک معاشرہ بنتا ہے. اگر کسی جگہ کچھ لوگ رہنے لگیں تو وہاں پر ایک نیا معاشرہ قائم ہو جاتا ہے. تو معاشرہ دراصل انسانوں کے مجموعے کا نام ہے. انسانوں کے ایک گروپ کا نام یہ معاشرہ ہے. معاشرہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے کہ جس کی ہم اصلاح کی فکر کریں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اصلاحی معاشرہ پر بات کرتے ہیں یعنی ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی اصلاح پر جب ہم بات کرتے ہیں تو در حقیقت ہم خود اپنی اصلاح کی فکر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی کیونکہ معاشرہ ہم سے بنتا ہے ہم معاشرے سے نہیں بنتے. معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے معاشرے سے انسان نہیں بنا کرتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے اصلاح معاشرے میں عورتوں کا کردار. معاشرے میں اصلاح کے کئی طریقے ہوتے ہیں اور کئی ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بنتا ہے, ایک اچھا ایک نیک اور صالح معاشرہ بنتا ہے. لیکن انہی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز, ایک بہت بڑا ریزن جس کے ذریعے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے, وہ ریزن ہے عورتوں کا ہونا. تو عورتیں ایسے کیا کیا چیزیں کر سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک معاشرہ جس میں برائی ہے, ایک معاشرہ جس میں گناہ کے کام کھلم کھلا کیے جا رہے ہیں, ایک معاشرہ جس میں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے, ایک ایسا معاشرہ جس میں اسلامی حدود کی پامالی کی جا رہی ہے, ایک ایسا معاشرہ کس طرح سدھر سکتا ہے اور عورتیں کن کن طریقوں سے ایسے معاشرے کو سدھار سکتی ہیں. انشاءاللہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں اسی پر بات کریں گے. دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو اصلاح معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کا مقام کتنا زیادہ ہے. کیونکہ اصلاحی معاشرہ یہ ایک بڑا مشن ہے, ایک بڑا کام ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا بچوں کا کھیل نہیں ہے, ایک بہت بڑا مشن ہے یہ. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس مشن میں عورت کا کتنا ہاتھ ہو سکتا ہے اور عورت کتنا زیادہ اس میں فائدہ دے سکتی ہے تو اس سے معلوم چلتا ہے سب سے پہلی بات کہ یقیناً اسلام میں عورت کا مقام کتنا زیادہ ہے. جیسے کہ ابھی اس سے پہلے میرے ساتھی نے بتایا مولانا صاحب نے کہ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ دفنا دیا جایا کرتا تھا. عورتیں زندہ دفنا دیا کرتی تھی. لیکن اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت دی, اور کتنی عزت دی. ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں, ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحبتی, کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری حسن صحبت کا, میرے اچھی کیریکٹر کا, میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک, کہ تمہاری ماں. پھر انہوں نے سوال کیا, پھر کہا تمہاری ماں, پھر سوال کیے, پھر کہا امک تمہاری ماں, پھر چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوک, تمہارے والد, تمہارا باپ. تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت دی ہے. تو سب سے پہلی بات ہمیں جو معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں عورت کا مقام کتنا زیادہ ہے اور کتنی زیادہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے. اور اسی طرح یہاں پر ایک دوسرا پوائنٹ جو معلوم ہوا وہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھی عورت اپنے حقوق چاہتی ہے, اگر کوئی بھی عورت اپنی عزت باقی رکھنا چاہتی ہے تو اس کو اسلام کی آغوش میں آنا پڑے گا, اس کو اسلام کی طرف لوٹنا پڑے گا. یعنی آج جو آپ دنیا میں دیکھ رہی ہیں
آج جو ہر طرف ایک ہڑکم مچا ہوا ہے، آج جو عورت مارچ نکالے جا رہے ہیں، آج جو عورتیں سڑکوں پر اتر رہی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں اور اپنے حقوق مانگ رہی ہیں، یاد رکھیں اس دھوکے میں قطعاً نہ آئیں، یہ نہ سمجھے کہ وہ اچھا کام کر رہی ہے، وہ اسلام سے بغاوت کر رہی ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جا رہی ہے۔ یاد رکھیں اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے وہ دنیا کا کوئی دھرم، کوئی مذہب، کوئی بھی کمیٹی، کوئی بھی انسان کو مقام نہیں دے سکتا ہے۔ اسلام نے اصل مقام عورتوں کو دیا ہے اور اسلام ہی عورتوں کو سچا مقام دینے والا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنے حقوق چاہیے ہیں، اگر کسی عورت کو یہ شک ہے یا پھر یہ اس پہ شکوہ ہے، شکایت ہے کہ ہمیں اپنے حق نہیں مل رہے ہیں، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف پلٹے، اسلام کی آغوش میں آئے۔ انشاءاللہ اسلام اس کو حق دینے والا ہے، اسلام اس کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی عورت جاتی ہے، کسی اور طریقے پر نکلتی ہے، کسی اور راستے پر نکلتی ہے، عورت مارچ کرتی ہے یا اس میں شامل ہوتی ہے یا شامل ہونے والی عورتوں کی طرفداری کرتی ہے، تو یاد رکھیں یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ مجرمانہ عمل ہے۔ اگر آپ ایسی عورتوں کی طرفداری بھی کر رہی ہیں اور فیور کر رہی ہیں ایسی عورتوں کا جو عورت مارچ نکال رہی ہیں اور یہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ ہمارا جسم نعوذ باللہ ہماری مرضی یا ہماری دنیا ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی، تو یاد رکھیں نہ یہ جسم ہمارا ہے، نہ یہ دنیا ہماری ہے، نہ یہ زندگی ہماری ہے۔ اللہ ہے جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ جسم دیا ہے اور یہ دنیا دی ہے، یہ ہمارا جسم نہیں ہے۔ لہٰذا جس کا جسم ہے، جس کی دنیا ہے، جس نے زندگی دی ہے، مرضی اسی کی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ ہمارا ہے ہی کیا، نہ ہمارے ہاتھ ہے، نہ ہمارے پیر ہے، نہ ہماری زبان ہے، نہ ہمارا چہرہ ہے، نہ ہماری آنکھیں ہے، نہ ہمارے کان ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود بتائیں کون سی چیز ہے ہمارے جسم کی جو ہم نے خریدی ہو بازار سے لا کر؟ کون سی چیز ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں، اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ لہٰذا جس کی یہ ساری چیزیں ہیں، جس نے یہ ہاتھ پیر بنائے ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے دنیا میں پیدا کیا ہے، مرضی بھی اسی کی چلنے والی ہے اور حکم بھی اسی کا چلنے والا ہے۔ تو قطعاً اس دھوکے میں نہ آئے کہ اسلام کو چھوڑ کر کسی کو عزت مل جائے گی، ہرگز نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ان کا بڑا پیارا قول ہے کہ ہم ایسی قوم ہے اعزنا اللہ بالاسلام، کہ جس قوم کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈنے جائیں گے اخزان اللہ، تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اس لیے اگر ہم اپنے حق چاہتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی طرف پلٹیں اور اسلام کی آغوش میں آئیں۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، کتنا مقام دیا ہے، اس پر تفصیل گفتگو نہیں کروں گا۔ ہمارا موضوع دوسرا ہے، ہمارا موضوع ہے کہ اصلاح معاشرے میں عورتوں کا کردار۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ اصلاح معاشرے میں عورتیں کیا کچھ کر سکتی ہیں اور کن کن چیزوں کے ذریعے ایک معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، ایک اچھا معاشرہ، ایک صالح معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھیں کہ عورت چاہے کسی کی بیوی ہو یا کسی کی ماں ہو یا پھر وہ ایک معلمہ ہو، کسی بھی صورت میں عورت ہو، وہ ایک اچھے معاشرے کو وجود دینے میں، ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ بلکہ کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک عورت پر کچھ حقوق ہیں جو لازمی طور پر اس کو ادا کرنے ہیں، یعنی اگر وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتی ہے تو اچھا معاشرہ تو وجود میں نہیں آئے گا، ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن اس عورت کی بھی پکڑ ہونے والی ہے، کیونکہ اس نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا جو حقوق اس کے اوپر عائد اللہ رب العالمین نے کیے تھے۔ تو ہر عورت کے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عورت بحیثیت بیوی، اگر عورت کسی کی بیوی ہے، کسی کی اہلیہ ہے، تو ایسی حالت میں، ایسی کنڈیشن میں عورت کیا کیا وہ کام کر سکتی ہے جن سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آپ کو آ کر دبوچا، قرآن کی جو 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جب یہ آیتیں آپ پر نازل ہوئیں اور آپ گھبرائے ہوئے آئے
حدیث میں آتا ہے یرجف فؤادہ، آپ کتنا ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کا دل دہل رہا تھا، آپ کا دل اندر سے ہل رہا تھا، آپ اتنا ڈرے ہوئے تھے. آپ آئے، گھر میں آنے کے بعد غور کریں، آپ کسی اور کے پاس نہیں گئے، آپ چاہتے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلے جاتے، آپ چاہتے اپنی کسی دوست کے پاس چلے جاتے، آپ چاہتے اپنے چچا کے پاس چلے جاتے جو ان کے اتنے غفار تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن آپ کسی کے پاس نہیں گئے. آپ سیدھے کہاں آئے؟ گھر میں آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے، اور بیوی کے پاس آنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. آپ کو کمبل اڑایا گیا. اس کے بعد فلما سری عنہ، جب جو یہ ڈر تھا وہ ڈر دور ہوا تو آپ کہتے ہیں آپ اتنا ڈرے ہوئے تھے فإنی خشیت علی نفسی، آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی آپ پر ڈر ہوا کہ کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے، کہیں میری موت نہ آ جائے. آپ اتنا ڈرے ہوئے تھے. لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پہلی اور سب سے چہیتی بیوی تھی، آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی بیوی نے آپ کا کتنا ساتھ دیا، کتنا ساتھ دیا. حدیث میں آتا ہے اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ آپ کو دیکھ کر ڈری نہیں، سہمی نہیں، بلکہ خود آپ کو دلاسا دیا اور کہا ابشر، خوشخبری ہو. غور کریں، ایک ایسا انسان جس کو اپنی جان کا ہلاکت کا ڈر ہو، اپنی موت کا ڈر ہو، خدیجہ رضی اللہ عنہا اس کو خوشخبری سنا رہی ہیں، خوشخبری سنا رہی ہیں. کہتی ہیں ابشر، آپ کو خوشخبری ہو، آپ ڈرے نہیں. فواللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. اور آگے ذلیل کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ بتلائی، انک لتصل الرحم، کہ آپ رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہیں، آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں. وتصدق الحدیث، آپ جب بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں. انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل القلب، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، ضرورت مند کی آپ مدد کرتے ہیں. وتقری الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور ایک آخری چیز آپ نے فرمائی وتعین علی نوائب الحق، لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے تو آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ 6 چیزیں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ چیزیں گنائی اور آپ کو دلاسا دیا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا. آپ اس واقعے میں غور کریں، بظاہر واقعہ معمولی سے معلوم ہوتا ہے، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا کا فہم دیکھیے، ان کا اللہ پر توکل دیکھیے کہ ان کو ایسے وقت میں بھی اللہ پر پورا یقین تھا، توکل تھا کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی ایک ایسے نیک انسان کو جس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، اللہ کبھی اس کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ کبھی اس کو پریشان نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. تو یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی بیوی کے اندر اگر اچھی سمجھ ہو، نیک سمجھ ہو، اور بیوی اگر سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، تو وہ کس طرح اپنے شوہر کو دلاسا دے سکتی ہے اور مصیبتوں کے وقت اس کا ساتھ دے سکتی ہے. اور جانتی ہیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ یہ ہمارے امام تھے، ہمارے نبی تھے. آپ کے کاندھوں پر پوری امت کا بوجھ تھا، تبلیغ کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر عائد تھی. اور ایسے وقت میں سب سے پہلے اگر کسی نے آپ کی مدد کی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو وہ آپ کی بیوی تھی. یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ میں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں کہ اصلاح امت میں انہوں نے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، آپ کی بیوی نے کتنا بڑا کردار ادا کیا تو یقیناً یہ غلط نہ ہوگا. پوری امت کی اصلاح میں آپ نے اتنا بڑا کردار ادا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں دلاسا دیا کہ آپ ڈریں مت، گھبرائیں مت، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. تو بیوی اپنے شوہر کی اصلاح میں اور اپنے شوہر کو دلاسا دیتے وقت اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ میں عورت کا کتنا بڑا کردار ہے جب وہ بیوی کی حیثیت سے ہو. اور اسی طرح ایک نیک اور صالحہ بیوی، ایک نیک بیوی جب ہوتی ہے تو وہ انسان کے خیر کے کاموں میں مدد کرتی ہے، خیر کے کاموں میں مدد کرتی ہے. حدیث سنیں، حدیث میں آتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فإن ابت نضح في وجهها الماء
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسے مرد پر، ایک ایسے خاوند پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور اگر بیوی اٹھنے سے منع کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے، اور بیوی کو اٹھاتا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ ہمیں دنیا میں ہمیں ساتھ میں رہنا ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی ہمیں ساتھ میں رہنا ہے. آپ نے آگے فرمایا وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، صرف مرد پر ہی نہیں بلکہ اللہ ایسی عورت پر بھی رحم فرمائے، اللہ ایسی بیوی پر بھی رحم فرمائے جو رات میں اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور اپنے خاوند کو بھی جگاتی ہے، اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے. فَإِنْ أَبَى، اور اگر شوہر اٹھنے سے منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نیند آ رہی، اٹھنے کا من نہیں کر رہا ہے، بہت تیز نیند لگی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا نضحت فی وجہہ الماء، تو وہ بیوی، وہ عورت اپنے خاوند کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھو، اٹھ کر نماز پڑھو میرے ساتھ. تو عورت جب نیک ہوتی ہے تو وہ اصلاح معاشرے میں اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ تہجد کی نماز ہی کوئی واجب نہیں ہے، تہجد کی نماز کوئی واجب نہیں ہے. اب ذرا تصور کریں، اس حدیث سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ ایک اچھی بیوی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کاموں میں بھی شوہر کو دعوت دیتی ہے اور ایسی کاموں میں کرتی جو چیزیں واجب نہیں ہے. اب ذرا تصور کریں، اگر اسی بیوی کے سامنے اس کا خاوند، اس کا شوہر اگر فرض نماز کو چھوڑے تو کیا بیوی اس کو ایسے چھوڑ دے گی؟ اگر اس سامنے خاوند گھر میں بیٹھا ہوا ہو، مسجد میں اذان ہو رہی ہو، نماز ہو رہی ہو، تو کیا بیوی کبھی یہ راضی ہوگی کہ اس کا خاوند یوں ہی نماز چھوڑ دے جو فرض نماز ہے؟ جو بیوی تہجد کی نماز کو پڑھنے کے لیے مجبور کر رہی ہے، سو رہا ہے تو اٹھا رہی ہے، منع کر رہا ہے تو پانی چھڑک رہی ہے، جو بیوی اپنے خاوند کے نیک کاموں میں اتنی معاون ہو، اتنی مدد کر رہی ہو، کیا وہ بیوی اپنے شوہر کی جو واجبی کام ہے ان کو چھوڑ دے گی؟ اسے ہرگز نہیں چھوڑنے والی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اچھا کردار ادا کریں تو ہماری ماں اور بہنوں کو سب سے پہلے خود نیک بننا پڑے گا، اور اس کے بعد ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. لیکن یاد رکھیں کہ جو فضیلت ہے وہ ایسی بیوی کی ہے جو نیک ہو. اللہ کی وسلم کی حدیث سنیں، آپ نے فرمایا وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. عمرو بن العاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا، اگر یہ پوری کے پورا سامان اس کو مان لیا جائے، یہ دنیا پورا کا پورا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، تو دنیا کا سب سے بہتر سامان، دنیا کی سب سے بہتر چیز اگر کچھ ہے تو وہ ایک نیک عورت ہے. یاد رکھیں، آپ نے صرف المرأة نہیں کہا کہ ہر کوئی عورت نہیں، ہر عورت دنیا کا اچھا اور بہتر سامان نہیں ہو سکتی ہے. المرأة الصالحة، الصالحة کی قید لگا کر آپ نے یہ فرما دیا کہ وہ عورتیں جو نیک ہوتی ہیں، وہ عورتیں جو روزے نماز کی پابند ہوتی ہیں، وہ عورتیں جو خود بھی نماز پڑھتی ہیں اور اپنے خاوند کو بھی نماز کے لیے کہتی ہیں، ایسی عورتیں یہ دنیا کی سب سے بہتر چیز ہیں، دنیا کے سب سے بہتر سامان ہے اور دنیا کی سب سے بہتر مخلوق ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اس عورت کو دنیا کی سب سے بہتر چیز قرار دے دیا گیا. اسلام نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا ہے. تو یہاں پر معلوم چلتا ہے کہ عورت بحیثیت بیوی کس طرح اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر ہر عورت، یہ میں ایک عورت کی بات کر رہا ہوں، اگر ہر عورت خود نیک بن جائے اور اپنے شوہر کے نیک کاموں میں مدد کرے، اگر اپنے شوہر کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھائے، تہجد میں اٹھائے، نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے، اس کو نیک کام کی دعوت دے، برے کاموں سے روکے، اگر معاشرے کی ہر عورت ہر گھر میں یہ کام کرنا شروع کر دے، کیونکہ ہم سے معاشرہ بنتا ہے نا، میں شروع میں بتایا تھا معاشرہ ہم سے بنتا ہے، ایک ایک انسان سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. اگر ہر عورت یہ کام کرنا شروع کر دے اور ہر گھر میں مرد ایسے ہو جائیں تو یاد تصور کریں پورا معاشرہ کتنا نیک بن جائے گا، پورا معاشرہ کتنا اچھا معاشرہ بن جائے گا، ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے گا. لیکن شروعات ہمیں اپنے گھروں سے کرنا پڑے گی، ہم کسی دوسرے گھروں میں نہ دیکھیں، اپنے گھر سے شروعات کریں، خود نیک بنیں اور اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں. یہ بات کر رہے تھے ہم کہ عورت بحیثیت بیوی اصلاحی معاشرے میں کیا کیا کردار ادا کر سکتی ہے.
تفصیل میں نہ جاتے ہوئے موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں معاشرے کی دوسرے موضوع کے دوسرے جز کی طرف کہ عورت بحیثیت ماں معاشرے کی اصلاح میں کیا کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ عورت بحیثیت ماں یعنی عورت جب ایک ماں کی حیثیت سے ہمارے گھروں میں ہوتی ہے تو وہ اس معاشرے کی اصلاح میں کیا کیا کام کر سکتی ہے اور کن کن طریقوں سے وہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں لا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھیں کہ تربیتی اولاد کی جتنی ذمہ داری ایک مرد پر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری ایک عورت پر ہوتی ہے، کیونکہ مرد تو عام طور پر دن میں کام کرنے کے لیے بازار چلا جاتا ہے، کام کرنے چلا جاتا ہے باہر۔ ایک عورت ہی ہے کہ جو دن میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں رہتی ہے اور دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی بچے اس کے پاس رہتے ہیں۔ تو عورت اس کے کاندھوں پر تربیت اولاد کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اس لیے ہر عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت کرے تو اسلامی تربیت کرے، اپنے بچوں کو پالے پوسے بڑا کرے تو اچھے طریقے سے پالے پوسے اور بڑا کرے۔ اسلامی طرز عمل پر، اسلامی طرز پر ہر ایک عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی، اپنی بچی کی تربیت کرے، تبھی ایک اسلامی معاشرہ وجود میں سکتا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عورت ہی ایسی مخلوق ہے، عورت ہی وہ مخلوق ہے جس کے کاندھوں پر پوری قوموں کی اصلاح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ بچپن میں سب بچے ہوتے ہیں اور سب کی تربیت ایک عورت ہی کرتی ہے، اور عورت کی تربیت سے ہی یا تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے، یعنی اگر ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی تربیت کی ہے، اسلامی تربیت کی ہے، تو یہی بچے کل بڑے ہو کر جب بڑے ہوں گے تو نیک بنیں گے، نماز اور روزے رکھنے والے بنیں گے، اچھے کام کرنے والے بنیں گے۔ اور اگر انہی کی تربیت میں کمی کی گئی، ان کی اچھی ڈھنگ سے تربیت نہیں کی گئی، تو یہی بچے کل بڑے ہو کر جواری بنیں گے، شرابی بنیں گے، زانی بنیں گے، ڈاکو بنیں گے، سارے بچے یہی بنیں گے۔ تو معاشرہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کی ذمہ داری عورت پر آتی ہے کہ وہ عورت اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہے۔ اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ آج سے 20-25 سال کے بعد جس میں نسل بڑی ہو جاتی ہے، نوجوان ہو جاتی ہے، اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ آج سے 20-25 سال کے بعد ہمارے معاشرہ کا حال کیا ہوگا، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا یا پھر ایک کافر معاشرہ ہوگا، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج سے 20-25 سال کے بعد ہمارے معاشرے میں کیسے افراد ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، تو آج آپ اپنے گھروں میں اور دوسروں کے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت دیکھ لیں، اپنی بچوں کی تربیت دیکھ لیں۔ اگر ان کی تربیت اسلامی ڈھنگ پر ہو رہی ہے، اگر ان کی تربیت صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، تو یقین رکھیں 99.9% آگے چل کر یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بننے والا ہے، اس معاشرے کے لوگ اچھے لوگ بننے والے ہیں۔ اور اگر ان کی تربیت میں کمی کی جا رہی ہے، ان کی تربیت میں کوتاہی کی جا رہی ہے، اگر ہماری ماں اور بہنیں ان کی تربیت سے غافل ہیں، تو سمجھ لیں کہ آگے جو ماحول آنے والا ہے، آگے جو زمانہ آنے والا ہے، آگے جو وقت آنے والا ہے، وہ وقت اور زیادہ خراب ہونے والا ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دھیرے دھیرے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اور زمانہ آگے جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح معاشرے میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے بچوں کی تربیت دیکھیں اس زمانے میں، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی بری تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اسلامی تربیت آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہو کر رہ گئی ہے، بلکہ ایک خیال بن کر رہ گئی ہے۔ آج ہماری مائیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے، ان کو اسلامی سمجھ دے، کہ آج ہماری مائیں اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو گئی ہیں۔ کسی کو برا نہ لگے، کسی کی برائی مقصود نہیں ہے، سچائی بتانا مقصود ہے۔ آج ہماری کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت اسلامی ڈھنگ پر کرتی ہیں، بلکہ جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، موبائل آ گئے ہیں، ٹی ویاں آ گئی ہیں، تب سے حالات اور بدتر ہو گئے ہیں۔ پہلے پھر بھی بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے، ماں کے ساتھ رہتے تھے، ماں اپنے آغوش میں اس کو رکھتی تھی، اچھی باتیں سکھاتی تھی، رات میں اس کو نبیوں کی قصے مائیں سناتی تھی۔ لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے، آج ہمارے وہ بچے ترس گئے ہیں، لیکن کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو ان کو نبیوں کے قصے سنا سکیں،
اچھے نیک صحابہ کے قصے سنا سکیں. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آج ہماری ماؤں کو خود وہ قصے یاد نہیں ہے جو پہلے ماؤں کو یاد ہوا کرتے تھے. آج ہماری ماؤں کو اسلامی قصے یاد ہی نہیں ہے، نہ نبیوں کے قصے یاد ہے نہ صحابہ کے قصے یاد ہے، کیونکہ ہم نے وہ قصے سنے ہی نہیں ہے. آج ہماری ماؤں کو وہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہوتا کیا ہے کہ بس بچے کو کھانا پینا کھلا دیے، کپڑے وغیرہ پہنا دیے، اور اس کے بعد ماں اپنی جگہ موبائل میں مشغول ہے اور بیٹا ٹی وی مشغول ہے. بچے بلکہ حالت تو یہ ہوتی ہے کہ بچہ اگر رو رہا ہے اس کو ریموٹ پکڑا دیا، سامنے ٹی وی لگی، بچہ ٹی وی دیکھ کر خوش ہو گیا، خاموش بیٹھ گیا، وہ روتا بھی نہیں، اور ماں بھی ٹینشن سے نکل جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، بچہ خاموش ہے، میری مصیبت جو تھی وہ ٹل گئی، بچہ اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش. اور اگر کسی گھر میں ٹی وی نہیں تو الحمدللہ آج ہر گھر میں موبائل ہے. بچہ جیسے ہی رویا سامنے اس کو لگا دیا اور وہ بچہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، بچہ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے. یاد رکھیں آپ اسی مصیبت کو مصیبت سمجھ رہی ہیں، لیکن یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نہج پر کریں. اگر آپ نے اپنی بچوں کی تربیت اسلامی نہج پر نہیں کی تو کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے آپ کی پکڑ ہونے والی ہے. آپ بظاہر سمجھتی ہیں کہ اگر بچہ خاموش ہو گیا تو ہماری مصیبت ٹل گئی. نہیں، اگر بچہ موبائل کو دیکھ کر یا ٹی وی کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تو سمجھ لیں کہ مصیبت آپ کے سر پر آ گئی ہے، کیونکہ وہ بچہ نادان ہے، وہ بچہ چھوٹا ہے، وہ ابھی کچھ نہیں جانتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اس کو آپ بگاڑ رہی ہیں، اس کو آپ بچپن سے ایسی چیزیں دکھا رہی ہیں جو بچہ نہیں دیکھنا چاہیے. آپ بچپن سے اس کو غلط چیز کی دعوت دے رہی ہیں، غلط چیز کا عادی بنا رہی ہیں. کل بچہ بڑے ہو کر وہی چیزیں دیکھے گا بلکہ وہی کرے گا تو آپ کہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے. آپ نے بچپن سے ہی بچوں کو بگاڑ رکھا ہے، غلط طریقے سے انہیں وہ چیزیں دکھائی ہیں صرف اپنی مصیبت چھپانے کے لیے. اور بچہ جب بڑے ہو کر غلط کام کرے گا تو اس کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہوگی، اس کا گناہ اس کے اوپر پڑے گا تو آپ کے اوپر بھی وہ گناہ پڑنے والا ہے. اس لیے بچوں کی تربیت کے تعلق سے بہت حساس رہیں، بہت سمجھداری سے کام لیں. بالکل یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم نے بچے کو موبائل پکڑا دیا یا ٹی وی کو ریموٹ دے دیا اور بچہ خاموش ہو گیا، رو نہیں رہا ہے تو ہم اپنی مصیبت سے آزاد ہو گئے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. نہیں، آپ کا فرض بچے کو چپ کرانا نہیں ہے، آپ کا فرض بچے کی اچھی تربیت کرنا ہے، اسلامی تربیت کرنا ہے. تو ہم اسلامی تربیت کی بات کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. والرجل راعٍ فی اہلہ، انسان آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے. وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. غور کریں، آگے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت اپنی خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے. وہی مسئول عن رعیتہا، وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے آخر میں فرمایا لہذا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ عورتوں کے اوپر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کس قدر بڑی ہے. اگر عورتیں چاہیں تو ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکتی ہیں، اور اگر عورتیں تربیت میں کمی کریں تو وہی عورتیں ایک برے معاشرے کی تشکیل میں اور ایک برے معاشرے کی وجود میں آنے کا سبب بن سکتی ہیں. لہذا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آج سے 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد ہمارا معاشرہ آپ کیسا دیکھنا چاہتی ہیں. اگر اچھا معاشرہ دیکھنا چاہتی ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، اسلامی ڈھنگ پر کریں، خود نیک بنیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ جیسا آج ہے اس سے بدتر 20 سال کے بعد رہے، اس سے بدتر ہمارے بچے گالی بکے، چوری کریں، زنا کریں، شراب پئیں، تمام کام کریں، لڑائی جھگڑے کریں، تو پھر وہی حالت رہ گئی جو ابھی آج کل حالت ہے. لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت سے کے تعلق سے بہت محتاط رہیں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنا بوجھ نہ سمجھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ تربیت کریں گے اپنی بچوں کی تو انشاءاللہ اللہ اجر بھی بہت بڑا دینے والا ہے. اللہ کل قیامت کے دن اتنا ہی بڑا آپ کو اجر دینے والا ہے. تیسری چیز اور آخری چیز جس پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ ایک عورت بحیثیت معلمہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے معاشرے کی اصلاح میں. اب تک ہم نے بات کی کہ عورت بحیثیت بیوی معاشرے کی اصلاح میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. دوسری چیز ہم بات کر رہی تھی کہ عورت معاشرے کی اصلاح میں بحیثیت ماں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. اور تیسری اور آخری چیز جس کو انشاءاللہ مختصر طور پر بیان کیا جائے گا کہ عورت بحیثیت معلمہ کیا کام کر سکتی ہے.
ہم جانتے ہیں کہ عورت کے تعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو عموماً ہمیں یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ عورت یا تو بیٹی ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے یا کسی کی بیوی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں عورت جہاں کسی معلم، جہاں کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے، وہی عورتیں معلمہ یعنی ٹیچرس بھی ہوا کرتی ہیں. عورتیں ٹیچر بھی ہوتی ہیں اور عورت کا ٹیچر ہونا یہ بہت ضروری ہے. آپ مثال دیکھیں، صرف ایک مثال دوں گا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی، ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ بھی ایک عورت تھی، آپ بھی ایک عورت تھی، کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بیوی تھی. لیکن اس کے باوجود جو عورتوں کے ساتھ مشغولیات رہتی ہیں، گھر کا کھانا پکنا وغیرہ کی تمام مشغولیات آپ کے ذمے تھیں. ایسا نہیں تھا کہ آسمان سے آپ کے گھر میں نبی کے گھر چونکہ اس لیے کھانا اتر رہا ہو، محمد صلی اللہ اتر رہا ہو، نہیں، ساری ذمہ داریاں آپ کے گھر پر بھی تھیں. بلکہ آپ کے گھر میں تو فاقہ ہوا کرتا تھا، کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا. تو اتنی فقیری کے باوجود، اتنے دقتوں کے باوجود عائشہ رضی اللہ عنہا نے بحیثیت معلمہ کیا کردار ادا کیا پوری امت کی اسلام، صرف معاشرے کی اسلام میں نہیں بلکہ پوری امت کی اسلام میں کیا کردار ادا کیا. آپ تصور کریں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے پاس اتنا زیادہ علم تھا، اتنا زیادہ علم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ، ایسے صحابہ جن کو علم کا پہاڑ مانا جاتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے، آپ کو قرآن کا فہم دیا گیا تھا. ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث تھے. اسی طرح دیگر صحابہ جو علم کا پہاڑ ہوا کرتے تھے، وہ صحابہ بھی مشکل مسائل میں مسائل پوچھنے کے لیے، سوالات پوچھنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ کے پاس ان کا جواب ہوا کرتا تھا. میراث کا مسئلہ کتنا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر پاتا ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا آپ اس مسئلے کی بھی جانکار تھیں اور اس مسائل میں بھی آپ صحابہ کرام کی رہنمائی کیا کرتی تھیں. بلکہ امام زہری کا قول سنیں تعجب ہوگا. آپ کہتے ہیں لو جمع علم عائشہ رضی اللہ عنہا الى علم جمیع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی بیویاں تھیں ان تمام بیویوں کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، بلکہ آپ نے آگے یہاں تک کہا وَإِلَى جَمِيعِ النِّسَاءِ، کہ اگر تمام دنیا کی تمام عورتوں کا علم ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف عائشہ رضی اللہ عنہا کا اکیلا علم ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو پڑھ رہا ہے وہ جھک جائے گا. یعنی آپ کے پاس اتنا زیادہ علم تھا، اتنا زیادہ آپ جانکار تھی. حالانکہ آپ بھی ایک عورت تھی، آپ کو جو بھی عورتوں کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ مسائل عورتوں کو ان کو بھی درپیش تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دین کی کتنی خدمت کی. آج ہم جو حدیثیں پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، یقین جانیں اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور کئی ہزار احادیث ہیں، تقریباً 2-2.5 ہزار احادیث ہیں صرف عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی فقیہ تھیں اور انہوں نے پوری امت میں اپنا علم دیا، پوری امت کو اپنے علم سے روشناس کرایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت بحیثیت معلمہ بھی ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. اور صرف عائشہ رضی اللہ عنہا ہی نہیں بلکہ آپ کے بعد بھی جس طرح محدثین ہوا کرتے تھے، روایتیں لکھتے تھے، ان کی چھان پٹک کرتے تھے، اسی طرح بہت ساری محدثہ عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں، محدثات بھی ہوا کرتی تھیں جو حدیثیں سنتی تھیں، آگے تک پہنچاتی تھیں اور جن کی احادیث آج ہم تک پہنچی ہیں. تو اس لیے اگر اللہ نے کسی کو اتنی توفیق دی ہے، کسی عورت کو اگر اللہ نے کسی عورت کو دین کی سمجھ دی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو غنیمت جانے اور ذمہ داری سمجھ کر خود اپنی اصلاح کرے، اپنے جو فرینڈس ہیں، سہیلیاں ہیں، گھر والے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کی اصلاح کرے. اور اسی طرح اللہ نے اگر کسی عورت کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے، بولنے کا سلیقہ اللہ نے دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے علم کو، اپنی سمجھ کو، دین کا علم حاصل کرے اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کو لوگوں تک پھیلائے، دیگر عورتوں تک پھیلائے. کیونکہ ایک عورت جس طرح عورتوں میں دین کا کام کر سکتی ہے، ایک مرد نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دین کے مسائل سمجھنے کے لیے آگے آئیں، دین کی سمجھ لیں. ایسا نہیں کہ عورتیں الگ ہیں مرد الگ ہیں، بلکہ عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی دینی مسائل سیکھتی تھیں
اور آج تک سیکھتی چلی آ رہی ہیں. ہمیں چاہیے، ہماری عورتوں کو چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی آگے آئیں اور دینی مسائل سیکھیں، دین کی سمجھ پیدا کریں، علم سیکھیں اور اس علم کو آگے تک پہنچائیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو بیان کی گئیں کہ عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی اور بحیثیت معلمہ، ٹیچر معاشرے کی اصلاح میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ عالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا عطا فرمائے. اللہ عالمین ہم تمام ہماری ماں اور بہنوں کو دین کی سمجھ پیدا کرنے کی عطا فرمائے. اللہ عالمین ہماری ماں اور بہنوں کو دین کو سمجھنے، اس کو سیکھنے اور اس کو آگے بڑھانے کی اور پھیلانے کی عطا فرمائے. اللہ عالمین ہماری ماں اور بہنوں کو باپردہ رہنے کی عطا فرمائے. اللہ عالمین ہماری ماں اور بہنوں کو اختلاط کے فتنے سے بچا لے. اللہ عالمین ہماری ماں اور بہنوں کو نئے زمانے کی فتنوں سے بچا لے. اللہ عالمین ہماری ماں اور بہنوں کو گھروں میں بھی رہ کر دین کام کرنے کی اور باہر اگر وہ نکلتی ہیں اپنی سہیلیوں وغیرہ کے گھر تو وہاں پر بھی دین پھیلانے کی توفیق فرمائے. اللہ عالمین ہماری ماں اور بہنوں کو بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ عالمین ہماری ماں اور بہنوں کو دین کو سمجھنے اور اس کو سکھانے کی توفیق فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز خواتین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، برائیوں کا اور بدکاریوں کا رواج ویسے ویسے بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں اس چیز سے بالکل نابلد اور ناآشنا ہے. تو برائیوں سے لڑنے کے لیے اور برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے اس اتوار سے یہ پروگرام شروع کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ ہر اتوار کو مختلف جگہوں پر، مختلف محلوں میں ہر اتوار کو یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں، اپنی سہیلیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور وہ لوگ جو دین اور اسلام سے روشناس ہونے کے لیے متلاشی ہیں اور روشناس ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو بھی لائیں. آج یہ پروگرام عالم پوری میں رکھا گیا ہے. اگلی مرتبہ انشاءاللہ یہ پروگرام چمریٹی پر رکھا جائے گا، پھر کسی ہفتہ بائی اڈا، میتا ٹولہ، بیرون ٹولہ. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شریک ہوتی رہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتی رہیں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو ایسے ہی کامیابی کی طرف بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی ایسی ذات نہیں جو معاف کر دے. تو اکیلا ہے، تو تنے تنہا ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے. اے اللہ تو ہم پر رحم فرما. اے اللہ تو ہم پر اپنا کرم فرما. اے اللہ ہم مقروض ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم پریشان ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت کی آغوش میں ہم کو لے لے. اے الہ العالمین ہم آج پریشانیوں کے شکار ہیں اور مسلمانوں کا کوئی پریشان حال نہیں ہے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آج ہماری مسلم بہنوں کی، مسلم بھائیوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین آج معاشرے میں نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. اے اللہ تو ہمیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان فتنوں سے لڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم ذہنی طور پر کمزور ہو چکے ہیں. اے اللہ تو ہمارے ذہن کو مضبوط فرما دے. اے الہ العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں اسلامی رواج عطا فرما. اے اللہ ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، ان کی بیماریوں کو دور کر دے. اے اللہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا جو سیلاب ہم پر امٹ پڑا ہے، اے اللہ اس کو ظاہر کر دے. اے الہ العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ان کے قرض کو درگزر کر دے، معاف فرما دے. اے اللہ ہم بہت ساری پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیرے علاوہ اپنی کسی سے نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ تو ان پر رحم فرما اور اپنا کرم فرما. اے الہ العالمین ہم لوگ تیرے علاوہ کسی کے در پہ نہیں جاتے.
اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، تو نے ہم پر کرم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔